السلام علیکم. مئی ویس یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں محمد عمران خان. ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے انڈیا سروائیول، کہ آج کی کرنٹ سچویشن اور کرنٹ پرابلمز کے حوالے سے انڈیا جو ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا. انڈیا کی کرنٹ سچویشن کے مطابق میں نے انڈیا کے پرابلمز کو دو کیٹاگریز میں تقسیم کی ہے. سب سے پہلی جو کیٹاگری ہے وہ ہے انڈیاز ایکسٹرنل پرابلمز. انڈیاز ایکسٹرنل پرابلمز میں سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ ہے کشمیر ایشو. جی ہاں جناب، میں یہ دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری مسلمان ہی ہیں، یہ کشمیری خواتین ہی ہیں، یہ کشمیری مسلمان بچے ہی ہیں جو کہ 10 ماہ سے بھارت کی ظلم و بربریت کا شکار ہیں. لیکن اس حوالے سے صرف میں ایک بات کرتا چلوں گا کہ کشمیری مسلمانوں نے بھی اب افغان طالبان کو ماڈل کے طور پر اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کس طرح مٹھی بھر افغان طالبان نے امریکہ کو یا پوری دنیا کی نیٹو کو شکست فاش دی ہے. دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ کشمیری مسلمانوں میں اب پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے. اس کے علاوہ جو اگلا جو ایشو ہے، جو پرابلم ہے انڈیا کا، وہ ہے انڈو پاک ریلیشنز. یہ دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے روز اول سے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کرتا چلا آ رہا ہے. کبھی تو انڈیا افغان سرحد کے ذریعے سے، افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر اپنے جاسوس جو ہے، دہشت گرد جو ہے وہ داخل کرتا ہے، اور کبھی انڈیا جو ہے وہ LOC کے ذریعے سے در اندازی کرتا ہے. اس کے بعد ایکسٹرنل پرابلمز میں انڈیا اور چائنا کے تعلقات آ جاتے ہیں. آج کل جو انڈیا اور چائنا کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی سیریس ہیں. چائنا جو ہے وہ سکم بارڈر کے ذریعے سے انڈیا میں 40 کلومیٹر تک اندر داخل ہو چکا ہے، اور چائنا نے ایک انڈیا کی DBO نامی ایک اہم شاہراہ ہے جس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور وہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کے بعد انڈیا کے جو نیپال کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی آج کل بہت سیریس ہیں اور اچھے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرنل پرابلمز میں انٹرنیشنل ڈیفرنٹ NGOز نے انڈیا کا، مودی کے انڈیا کا اصل چہرہ دکھایا ہے کہ انڈیا جو ہے دنیا میں ظالم ترین ملک ہے جس نے کشمیری مسلمانوں اور انڈیا میں موجود مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے روز اول سے. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے انڈیاز پرابلمز کی، وہ ہے انٹرنل پرابلمز آف انڈیا. اس میں جو انڈیا نے متنازع شہریت بل پاس کیا ہے، اس دن سے لے کر اب تک انڈیا میں بالکل جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے. انڈیا میں مختلف موومنٹس جو ہیں، تحریکیں جو ہیں، وہ بھی بہت زیادہ زوروں کے اوپر ہیں. مثال کے طور پر خالصتان جو موومنٹ ہے وہ بھی بہت زوروں پر ہے جو کہ سکھوں نے چلائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ انڈیا کے اندر کم و بیش 20 سے بھی زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں موومنٹس کے چلنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ انڈیا میں مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی نہیں ہے. حتیٰ کہ الہ آباد میں اذان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی اگر اذان دینے کی اجازت ملی ہے مسلمانوں کو تو وہ بھی لاؤڈ سپیکر کے بغیر ملی ہے.
اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں وہ اس حوالے سے میں بیان کروں گا کہ مسلمانوں کو ہریانہ اور انڈیا کے مختلف شہروں اور علاقوں میں مسلمانوں سے زبردستی مذہب جو ہے وہ تبدیل کرایا جا رہا ہے، اور انڈیا کی سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا، جو فیصلہ تھا بابری مسجد کے حوالے سے، وہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دینے والا تھا۔ لیکن ایک بات کرتا چلوں گا کہ اب انڈیا کے مسلمانوں میں بھی پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے۔ انہوں نے بھی اب یہ مکمل طور پر جان لیا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے، اس میں کسی بھی مذہب کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہوئی ہے آج تک، اور نہ ہی قیامت تک حاصل ہوگی۔ اور آخر میں جو ہے وہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ وہ اچھے نہیں ہیں۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا یہ بھی اب آپ کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا نے جو اپنے اندر ہی جو جنگیں چھیڑ رکھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ یا دوسرے مذاہب کے ساتھ، جو کہ انڈیا کو تقسیم ہونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ جن کی وجہ سے تحریکیں چل رہی ہیں، اور یہ تحریکیں اپنی آزاد ریاستوں کے حقوق کے لیے چل رہی ہیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ طے ہو چکا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ انڈیا کو جو سروائیول ہے یہ ایک دن ناگزیر ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ یہ انشاءاللہ نئے سال میں یہ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے سب کو سلام اور نیک خواہشات۔ السلام علیکم۔